یعنی تقدیر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، وہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا. اگر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے تو بیٹھے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے کہ بھئی تقدیر کے حساب سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. نہیں، بلکہ جب کوئی دشمنی کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کا دفاع کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو وانصرنا علی من عادانا. توکل یہ نہیں ہے، نہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھ جائے. تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یعنی شریعت کے مطابق جو کام ہے وہ کرتا رہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرے، لیکن یہ سمجھے کہ ظاہری اسباب اپنے طور پر خود مؤثر نہیں ہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے تاثیر نہ ہو. اس لیے وانصرنا علی من عادانا، دشمنوں کے خلاف ہمیں ہماری مدد فرمائیے، ہمارا دفاع فرمائیے. دیکھو کتنی نزاکتیں ہیں ایک جملے میں، کہ تقدیر پر ایمان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ عمل کے منافی نہیں، جو عمل مناسب ہے اس کے منافی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچے کو قتل کرنے پر بڑی سخت تنبیہ کی، لقد جئت شیئا نکرا، کیونکہ اس واسطے کہ شریعت کے اعتبار سے اس کا وہ عمل جائز نہیں تھا، لیکن تکوینی اعتبار سے وہ جائز تھا. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کیسے آتی ہے؟ وہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جو ملک الموت ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بظاہر تو وہ قاتل ہوئے، یعنی انہوں نے قتل کا ارتکاب کیا، آدمی کو مار دیا، قتل ہوا. لیکن چونکہ تکوینی طور پر اللہ کا حکم تھا لہذا وہ قاتل نہیں ہے. وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے کارندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے کسی کو موت دے دی. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی تکوینی کارندے تھے، تو جس طرح ملک الموت آ کر روح قبض کر لیتا ہے، اسی طرح حضرت خضر نے بھی جا کے اس کو قتل کر دیا. تو وہ اللہ کے حکم سے کیا، وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا. تو بہرحال تقدیر جو ہے وہ بہانہ نہیں بننی چاہیے بے عملی کی، یہ مطلب ہے. تقدیر کو بہانہ بے عملی کا نہیں بنانا چاہیے کہ جو تقدیر میں ہوگا ہو رہے گا، ہم تو بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ جو طلب جتنی کرنی ہے کسی کام کی وہ اجمال کے ساتھ، یعنی اجمال کے اندر یہ معنی داخل بہت انہماک کے ساتھ نہیں، بلکہ اجمالی طور پر جو طلب ہو سکتی ہے وہ کرو، جس کام کی طلب کر رہے ہو، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بہتر ہوگا میرے حق میں وہ فیصلہ فرما دیں گے. اس لیے فرمایا وجعل ثارنا علی من ثارنا وانصرنا علی من عادانا. پھر آگے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، کہ یا اللہ مصیبت تو کوئی نہ کوئی آئے گی، اس سے کوئی انسان خالی نہیں، مبرہ نہیں. جب انسان دنیا میں آیا ہے تو دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی غم نہ آئے. بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، کوئی بھی ہو، کبھی نہ کبھی جا کر اس کی گوٹ اٹکے گی، کبھی نہ کبھی اس کو مصیبت کا سامنا ہوگا. تو مصائب تو آنے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے. ایک عالم ہے ایسا جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، غم کا نام نہیں، تکلیف کا نام نہیں، وہ ہے جنت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما. ایک عالم وہ ہے جس میں غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا نام نہیں، اللہ بچائے، وہ ہے جہنم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا جو عالم ہے جس میں ہم زندہ ہیں،
یہ ایسا ہے کہ اس میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے. لہذا کوئی شخص یہ سمجھے کہ ساری زندگی میری راحت میں گزرے، ہو نہیں سکتا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. تکلیف آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، مصیبتیں تو آنی ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری مصیبتیں ہمارے دین پر نہ آئیں. اللہ بچا. یعنی مصیبت ہو تو وہ مصیبت دنیاوی حد تک محدود رہے، کہ دنیا میں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزاری آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یہ تو ہو جائے، لیکن دین میں مصیبت نہ آئے. دین میں مصیبت آنے کا معنی یہ ہے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، کہ اس کی مت الٹ جائے، اور مت الٹنے کے نتیجے میں وہ دین کے معاملے میں جو ہے سست پڑ جائے، یا دین کے معاملے میں اللہ بچائے گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، یا بے عملی کا بدعملی کا راستہ اختیار کر لے. دین میں مصیبت، یعنی دین میں مصیبت کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک مصیبت آنے کا اللہ بچائے یہ ہے کہ اچھا خاصا آدمی مسلمان تھا، صحیح سالم عمل کر رہا تھا، لیکن اچانک مت الٹی ہو گئی، دماغ پھر گیا اور دین سے برگشتہ ہو گیا. ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی اور علم بھی رکھنے والا، لیکن مت الٹی ہو گئی. ہمارے دیوبند، دارالعلوم دیوبند سے، جہاں بہت بڑے بڑے علماء اکابر پیدا ہوئے جنہوں نے ساری دنیا کے اندر دین کا فیض پھیلایا، تو وہاں اس میں سے ایسے بھی پیدا ہوئے اللہ بچائے جو عیسائی ہو گئے. اللہ بچائے ایسے بھی ہیں. ایسے ہو گئے جو رافضی ہو گئے. اللہ بچائے. اور دیوبندی لکھتے اپنے نام کے ساتھ لکھتے رہے. ایسے بھی ہوئے. تو علم بذات خود جو ہے وہ تنہا انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ اس میں بزرگوں کی صحبت نہ ہو، اللہ والوں کی صحبت نہ ہو. اس واسطے وہ جو ہے نا علم بعض اوقات گمراہی پر لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، دہریہ بن جاتا ہے انسان، اللہ بچائے مرتد ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، تو اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے علم پر بھروسہ کر کے اور اپنے ذات پر بھروسہ کر کے وہ چلتا ہے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کسی وقت وہ راہ سے بھٹک جائے اور دین سے پھر جائے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین میں مصیبت ہمارے دین میں نہ آئے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اتنا اس نے نیک عمل کیا، لیکن آگے چل کر دل پھر جاتا ہے اور اللہ بچائے وہ جہنمی ہو جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے مصیبت تو آنی ہے، لیکن مصیبت دین کے اندر آئے کہ میں اللہ بچائے دین سے پھر جاؤں. اچھا خاصا نیک نمازی تھا لیکن نماز چھوڑ دی. اچھا خاصا گناہوں سے پرہیز کرنے والا تھا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا. حضرت والی صاحب مطالعہ کا ایک رسالہ ہے درس عبرت، اس میں ایک بہت بڑے عالم اور صوفی کا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ان کے مریدین، ان کے معتقدین سبھی کچھ، لیکن اللہ بچائے ایک ایسا موقع آ گیا کہ ایک عیسائی عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے سارا کچھ چھوڑ دیا، اور خنزیر چراتے تھے. اللہ بچائے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ وہ
ان کے جو مریدین تھے وہ دعا کرتے رہے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر واپسی کی لوٹائی۔ تو کبھی بھی آدمی کو بے فکر ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، کسی وقت بھی شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو مصیبت دین کی ایک تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ مرتد ہو جائے، اللہ بچائے، یا ایسا ہو جائے کہ عمل ایک دم سے سیدھے راستے پہ جانے کے بجائے ٹیڑھے راستے پر چل پڑے، گمراہی میں جا پڑے۔ یہ عقل جو ہے نا انسان کی، یہ بعض اوقات یہ بڑی دھوکہ دینے والی چیز ہے، بڑی دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے صرف عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، عقل پر ہمیشہ شریعت کو غالب رکھے اور طبیعت پر عقل کو غالب رکھے۔ اب یہ جو شیطان تھا، اس نے سجدہ کرنے سے جب انکار کیا تو دلیل جو دی وہ بڑی عقلی دلیل تھی بظاہر، کہ ان کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کو فوقیت حاصل ہے مٹی پر۔ جواب دو اس عقلی دلیل کا کوئی؟ عقلی دلیل تو تھی بڑی پکی، لیکن یہ نہ سوچا کہ یہ جس نے بھی آگ پیدا کی، جس نے بھی مٹی پیدا کی، وہی کہہ رہا ہے ہمیں، تو پھر ہمارے آگے سوائے جھکنے کے اور کیا کام اور مسئلہ رہ جاتا ہے۔ تو اقبال نے اس کو کہا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، وہ دل جو عقل کا غلام ہو وہ قبول نہ کر، اتباع والا دل چاہیے جو اللہ کے آگے اتباع کر۔ تو اللہ تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ بچائے ہمارے مت الٹی نہ ہو، ہماری سوچ الٹ سلٹ پر نہ چل پڑے، ہمارے اعمال غلط کے راستے پر نہ پڑ جائیں۔ یہ مصیبتیں ہیں دین میں، دین کی۔ تو یا اللہ مصیبتیں آئیں، جو بھی آئیں وہ دنیا کے اعتبار سے آئیں، دین کے اندر مصیبت۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ کیا الہامی الفاظ ہے کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی ہمارا سارے غور و فکر کا اور محور بن جائے۔ اکبر ہمنا، سب سے بڑا غم ہمیں اور سب سے بڑی فکر ہمیں دنیا کی ہو، کہ بھئی ہر وقت یہ اس فکر میں مبتلا ہیں کہ کس طرح پیسے زیادہ ہو جائیں، کس طرح ہمارا گھر مکان اعلیٰ بن جائے، کس طرح ہماری گاڑی اچھی ہو جائے، کس طرح ہمارے اولاد جو ہے وہ ترقی کرے، اس کو اچھی ملازمتیں مل جائیں، اچھا روزگار مہیا ہو جائے۔ یہ ہماری اکبر ہم، یعنی سب سے زیادہ بڑی تشویش اور سب سے بڑی فکر ہماری دنیا سے متعلق نہ ہو، بلکہ سب سے بڑی فکر کیا ہو؟ آخرت سے متعلق ہو، کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا عالم ہوگا۔